لیلۃ القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہے، اس امت کے سارے گناہگاروں کے لیے کافی ہے۔ اس رات میں روح امی فرشتوں کے جھرمٹ میں اترتے ہیں، اور جو قیام رکوع سجود میں مصروف ہوتے ہیں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رسول جناب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ رات 27ویں شب کی رات ہے۔ دیکھیں یہ مبارک رات ہے، یہ مبارک راتیں تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ وہ دن بھی آئے گا جب یہ راتیں تو آئیں گی لیکن ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ اگر میرے اللہ نے ہمیں یہ زندگی میں موقع عطا فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات کو ہم غفلت میں نہ گزاریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی برکتوں والی رات، اتنی رحمتوں والی رات ہمارے پاس آ رہی ہے، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو مجھے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر تم لیلۃ القدر کو پا لو تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات کو درگزر فرما۔ اللہ اکبر! اتنی برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات ہمارے پاس آ رہی ہے، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ خود بھی مسجد میں جائیں، اپنے بھائی بیٹوں کو بھی مسجد میں لے کر جائیں۔